پیپڑے تعداد میں 2 ہوتے ہیں، دایاں بایاں۔ ہر ایک مثلث نما ہوتا ہے اور اوپر کا حصہ تنگ ہوتا ہے جسے ایپیکس اور نچلا حصہ چوڑا ہوتا ہے جسے بیس کہتے ہیں۔ ایپیکس ہنسلی کی ہڈی سے 3 سینٹی میٹر اوپر تک ہوتا ہے، بیس ڈایافرام کے اوپر ہوتا ہے۔ ہر پیپڑے کی 3 سطح ہوتی ہے، ایک وہ جو ڈایافرام سے منسلک ہے، دوسری پسلیوں کے ساتھ اور تیسری میڈسٹینل کہلاتی ہے جو سینے کے درمیان کا حصہ ہے۔ اس تیسری سطح سے تنفسی اعصاب، خون کی شریانیں، لمف کی نالی پیپڑوں میں داخل ہوتی ہے۔ اس حصہ کو روٹ آف دی لنگز، پیپڑوں کی جڑ بھی کہتے ہیں۔ دائیں پیپڑے میں 3 لوب یا حصے اور بائیں میں 2 ہوتے ہیں۔ دایاں پیپڑا بڑا اور چوڑا لیکن لمبائی میں بائیں پیپڑے سے تقریباً 1 انچ چھوٹا ہوتا ہے۔ دائیں پیپڑے کا وزن مردوں میں تقریباً 22 اونس ہوتا ہے۔ دایاں پیپڑا 2 شگافوں کے ذریعے 3 لوتھڑوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ بایاں پیپڑا یہ دائیں کی نسبت چھوٹا اور تنگ لیکن زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ اس کا وزن مردوں میں تقریباً 20 اونس اور عورتوں میں کوئی 18 اونس ہوتا ہے۔ بائیں پیپڑے کو ایک شگاف 2 لوتھڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پیپڑے کی جڑ، روٹ آف دی لنگ۔ پیپڑا اپنی جڑ کے ذریعے سے ہوا کی نالی اور قلب سے متصل ہوتا ہے۔ پیپڑے کی جڑ اندرونی سطح کے درمیان سے کسی قدر اوپر بمقابلہ اگلے کنارے کے پچھلے کنارے کے نزدیک واقع ہے۔ دائیں جڑ سے نیچے واقع ہے۔ بائیں جڑ کوس اور آئرٹا سے نیچے ڈسینڈنگ کے سامنے ہوتی ہے۔ پیپڑے کی جڑ سے شریانیں، وریدیں، عروق اور اعصاب پیپڑوں میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ سب آپس میں قلوی بافت سے بندھی ہوتے ہیں۔ جنین کے پیپڑوں میں ہوا نہیں ہوتی۔ اگر انہیں پانی میں ڈالا جائے تو ڈوب جاتے ہیں۔ پیدائش پر جب سانس قائم ہو جاتا ہے تو کچھ ہوا پیپڑوں میں رہ جاتی ہے اور ایک مرتبہ سانس لینے کے بعد پیپڑا پانی میں تیرنے لگتا ہے۔ پیپڑوں کے رنگ میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ یہ تبدیلی ہوا کی مقدار، خون، جسم کے رنگین مادے، خاک کے ذرات جو بافت میں موجود رہتے ہیں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جنین میں پیپڑے کا رنگ سرخ، بچوں میں ہلکا گلابی، جوانوں میں چٹے دار خاکی ہوتا ہے۔ پلورا ہر پیپڑا ایک جھلی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے جس کو پلورا کہتے ہیں۔ اس کی ایک تہہ پیپڑوں کی سطح سے بالکل چپکی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک چکنی سطح مہیا کر دیتی ہے۔ دوسری تہہ سینے کی دیوار کی اندرونی سطح سے چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ پیپڑے سے لگی ہوئی تہہ وسرل پلورا اور سینے کی اندرونی سطح پر لگی ہوئی تہہ پیریکٹل پلورا کہلاتی ہے۔ ان دونوں سطحوں کے درمیان صرف اس قدر سیال موجود ہوتا ہے کہ جس سے پیپڑے پھیلنے اور سکڑنے میں دیوار سینہ سے لگی ہوئی جھلی کی اندرونی سطح پر بآسانی پھسلتے رہیں۔ وہ جگہ جس میں دونوں پیپڑے 2 الگ الگ غلافوں کے اندر ہوتے ہیں پلورل کیویٹی کہلاتی ہے۔ دونوں غلافوں کے درمیان کی جگہ میڈسٹرنم کہلاتی ہے جس میں پیپڑوں کے علاوہ سینے کے دوسرے اعضاء اور ساختیں ہوتی ہیں۔